الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، یہ مدارس اسلامیہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی عمارتوں کی شکل میں تو کوئی جھوپڑی کی شکل میں تو کوئی بلند و بالا محل کی شکل میں، ان تمام کا رشتہ اور سلسلہ اور کڑی جا کر اس مدرسۃ الصفہ سے ملتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، جس کے شاگرد اور تلامذہ صحابہ کرام تھے اور جس کے معلم، استاذ اور ٹیچر خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صفہ کے معنی چبوترے کے آتے ہیں، اصحاب کے معنی والا، صاحب کی جمع اصحاب، اصحاب صفہ چبوترے والے، چبوترا والے۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جو اس چبوترے پر رہا کرتے تھے، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑا تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ کہیں سے کھانا آ جاتا، کوئی صحابی اپنے باغ سے کھجور کا گچھا توڑ کر کے لا کر کے ٹانگ دیتے، اس میں کچی کھجوریں بھی ہوتی، پکی کھجوریں بھی ہوتی، اسے کھا لیا کرتے۔ کبھی کچھ نہیں آیا تو فاقے سے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کئی دنوں کے بعد کہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا تحفہ آیا، ایک پیالہ دودھ، ہدیے کے اندر دودھ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ اور تحفہ آتا تھا تو آپ اس میں سے بھی اصحاب صفہ کو تقسیم فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا آپ ہی تو تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بلایا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، بہت زور سے بھوک لگی تھی۔ میں خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے، اب میں دودھ پیوں گا میں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ پیالہ لے کر کے جاؤ اور سارے اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ایک پیالہ تو دودھ ہے، کہاں بچے گا کہ میں پیوں گا، میرا تو نمبر ہی نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو سب سے لاسٹ میں آئے گا، کہاں بچے گا ہی۔ اور اصحاب صفہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، بڑھتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، اس لیے میں نے تعمیل کی اور دودھ کا پیالہ لیا اور پلانا شروع کیا۔ سارے صحابہ سیراب ہو گئے اور دودھ ویسا کا ویسا باقی تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ خلاف عادت چیز کا ظہور نبی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے علاوہ جو اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے ہاتھ پر خلاف عادت چیزوں کا ظہور ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ وہ متبع سنت ہو،
اگر وہ شریعت کا پیروکار نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی کرشمہ دکھا رہا ہے، بندریا کا ناچ دکھا رہا ہے، تو اسے کرامت نہیں کہتے ہیں، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اس کو نوٹ کر لیں۔ بہت سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ مسم ریز ہوتا ہے، جادو کی ایک حقیقت، ہپناٹائزم۔ چنانچہ میرے استاذ مفتی صہیب صاحب دامت برکاتہم نے خود بتایا، جمعہ کے دن گئے، وہ کہا کہ ابھی ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہ عمل کر رکھا ہے، اس نے کہا کہ آپ کے جیب میں جو پین ہے، اس پین کو کسی بچے کو بلائیں، اس کے ہاتھ میں آپ دیں، اور میں وہ عمل کرتا ہوں تو یہ قلم آگ بن جائے گا اور اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ نہ یقین ہو تو کر کے دیکھ لیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسم ریز، ہپناٹائزم۔ دس از اے کائنڈ آف سحر، ناٹ کرامت۔ کرامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ متبع سنت، اللہ کا ولی ہو، ورنہ کوئی کاہن نجومی ہے، جادوگری سے کچھ چیز دکھا دیتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہے۔ وہ کیا ہے؟ استدراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پیالے کا دودھ تھا، سارے صحابہ سیراب ہو گئے، دودھ ویسا کا ویسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تو پی، اب تو پی لے۔ کہا میں نے پیا، خوب سیراب ہوا، اس کے بعد واپس کیا، کہا اور پی۔ اب میں نے پھر دوسری مرتبہ لگایا اور جو بھی کسر باقی تھی وہ ختم کر دیا اور خوب پی لیا۔ پھر واپس کرنے کو دیا، واپس کرنا چاہ، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر پی، اور پی لے۔ کہا اب گنجائش نہیں، کہ اور پی لے اور پیٹ بھر لے۔ اور تیسری بار پیا تو رہی صحیح، جو کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی اور دودھ ویسا ہی کا ویسا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور نوش فرما کر کے ختم فرما دیا۔ یہ اصحاب صفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے علوم کو صحابہ کے اندر منتقل کیا ہے، صحابہ نے تابعین کے اندر منتقل کیا، تابعین نے تبع تابعین کے اندر منتقل کیا، اور یہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، یہ مدارس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس قدر حفاظت فرمائی کہ قرآن میں رسول کی 4 ذمہ داریاں بتلائیں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته۔ سب سے پہلی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی رسول کی کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر کے سناتا ہے۔ تلاوت قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک رسول کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جیسے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو اسی طرح قرآن پڑھنا سکھایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، اس کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو سکھایا ہے۔ آج تک مدارس کے اندر قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح میرے نبی نے صحابہ کو پڑھنا سکھایا تھا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی الحمدو پڑھتے تھے تو کوئی الحمدللہ ہی پڑھتا ہے، پوری دنیا کے اندر سب لوگ الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، اسی شکل کے اندر باقی ہے۔ اب کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں جن کا کام ہی کرٹیسائز کرنا ہے۔ جیسے گدھے کو گرین کلر کا چشمہ لگا دیا جائے تو اس کو ہر طرف گھاس نظر آتی ہے، ہر طرف گھاس ہی نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو آبجیکشن کا چشمہ لگا لیتا ہے تو اس کو ہر جگہ کیڑا نظر آتا ہے۔ اب ایک صاحب نے فون کیا، اب وہ اپنے آپ کو، کچھ لوگ چونکہ قیامت کا ظہور عنقریب ہے، اس لیے فرقے کا جو بھی ظہور کثرت سے ہوگا تو وہ فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے اہل قرآن، اور وہ کیا ہے؟ حدیث کا منکر، اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ اس نے کہا یہ جو قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ رد و بدل نہیں ہوگا، اس میں تو رد و بدل ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ قرآن پر زبر زیر لگا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہا کس نے لگوایا؟ میں نے کہا حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ کہا دیکھیے چینجنگ ہو گئی قرآن کے اندر۔ میں نے کہا غافل، عقل کے اندھے، تجھے اتنی تمیز نہیں ہے
کہ قرآن کے اندر رد و بدل ہوا۔ میرے نبی کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر رد و بدل ہوتا تو الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھا جاتا۔ پوری دنیا کے اندر آج بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور اعراب اس لیے لگایا گیا چونکہ اہل عرب گرامر سے واقف ہوتے ہیں، وہ تو بغیر گرامر کے قرآن کو اسی طرح پڑھ لیں گے جس طرح میرے نبی نے پڑھایا تھا۔ لیکن جو عجم کے لوگ ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، جو گرامر سے واقف نہیں ہیں، وہ قرآن میں غلطی کریں گے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری دی گئی تھی، اللہ نے اسے پورا کر کے دکھا دیا۔ قرآن قیامت تک اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح میرے نبی پڑھتے تھے۔ اگر اس میں چینجنگ ہو تو ذرا بتاؤ، خاموش ہو گیا۔ نبی کی پہلی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری مدارس کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ مدارس کے اندر پڑھنا سکھایا جاتا ہے، کس طرح الحمد پڑھنا ہے۔ کہ الحمدو، بہت سے لوگ الحمدو پڑھتے ہیں، الحمدو مجہول ہے، الحمدو نہیں پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدو پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ اگر آپ الحمدو پڑھیں گے، نماز کے اندر مکروہ ہے الحمدو پڑھنا، مکروہ کا مطلب ثواب نہیں ملے گا۔ معروف قرآن کو پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ یہ مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے قلوب کو مجلہ اور مصفہ نبی کرتا ہے۔ صحابہ کے قلوب کو مجلہ اور مصفہ کیا ہے۔ قلوب کے اندر کی جو گندگیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے جلن پائی جاتی ہے، کیسے اس کے پاس اتنی ترقی کیوں ہو رہی ہے، دل کی بیماریوں کو صاف کرتے ہیں۔ تیسری کیا ذمہ داری ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن، اور حکمت سے مراد سنت۔ حکمت سے کیا مراد؟ سنت۔ لہذا جو سنت کا انکار کرتا ہے، جو حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے مدارس کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر اس کا جال بچھا دیا ہے کہ جس طریقے سے نبی نے قرآن پڑھایا، پوری دنیا میں اسی طرح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح نبی نے قرآن کریم کو سمجھایا، پوری دنیا میں قرآن کریم کی وہ تفسیر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی غلط تفسیر کرتا ہے، اللہ ایسے علماء کو پیدا کرتے ہیں کہ جو اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے دجل کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہی مدارس اسلامیہ ہیں جن سے مولانا ابوالکلام آزاد نکلے، جو اس ملک کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر بنے، فخر الدین نکلے، کلام نکلے، یہی مدارس اسلامیہ ہیں۔ لیکن آج دشمنان اسلام کی نگاہیں ان مدارس اسلامیہ پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ اسلام کے اس شجر کو اور اسلام کے اس سوتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں ان تمام باطل طاقتوں سے جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان دین ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یاد کرو سن 1861 سے لے کر 1863 کو جب انگریز حکومت نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے تھے، اللہ نے ان کا پتہ ہی اس دیش سے صاف کر دیا۔ ایسے جیالوں کو پیدا کیا ہے۔ جو قرآن کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جو دین کو ختم کرنا چاہے گا اللہ ایسا چھانٹ دیں گے، نام و نشان نہیں ملے گا، تیرا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا تم اسے دبانا چاہو گے، جتنا اسے ختم کرنا چاہو گے، جتنا قرآن کریم کے اوپر بین لگانا چاہو گے، اتنا ہی یہ دین پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، پھولتا چلا جائے گا، اور ایک دن انشاءاللہ میرے نبی کی یہ پیشین گوئی صادق ہو کر کے رہے گی۔ اے فاطمہ، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہوگا، خواہ عزیز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اگر آپ رہیں گے تو اس کا مشاہدہ کر لیں گے، نہیں تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس لیے ان مدارس کو باقی رکھنا، مساجد کے اندر جو مکاتب چلتے ہیں ان کو باقی رکھنا مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ان کو ختم کیا جاتا ہے تو تمہارا وجود مٹ جائے گا، تمہاری نسلوں کا وجود مٹ جائے گا، کہ تمہارے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسی مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے
یہ صرف مفتی عبد الرحمن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تفسیر کرنے کا اور حدیث کرنے کا، یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی مسجد کے اندر چند نوجوان کھڑے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ارے یہ کام تو ہو ہی رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ کا کتنا اس کے اندر حصہ ہو رہا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص ہماری مسجد کا امام ہوتا ہے، ہم اس کی تنخواہ ڈھنگ سے نہیں دے سکتے ہیں، اس کی سیلری ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ابھی 2 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے، ویڈیو جس کو دیکھنا چاہے رکے، میں نماز کے بعد دکھا دوں گا۔ مولانا صادق ندوی ندوہ سے فارغ ہیں، مسجد کی امامت کرتے ہیں، امامت سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، امامت سے ان کو منحرف کر دیا جاتا ہے، گھر پر جاتے ہیں، بیوی کی ڈانٹ پڑتی ہے، الگ پریشر ہوتا ہے، جاتے ہیں اور ڈپریشن میں آتے ہیں، اسٹیشن پر جاتے ہیں، پورا ویڈیو CCTV کیمرے کے اندر ریکارڈ ہے، عام ہو چکا ہے، ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ ٹرین کے نیچے گر کر کے گلا ادھر چھٹکتا ہے اور پورا جسم ادھر چھٹکتا ہے، اس کے ذمہ دار وہ مساجد کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن، جواب دینا ہوگا آپ کو۔ آپ خود بتائیں، آپ 3000 کا 4000 کا دورہ کھا کر کے تھوک دیتے ہیں، آپ کے مسجد کے امام کی تنخواہ اگر 4000 ہو، 3000 ہو، وہ بھی وقت پر نہ ملے، وہ کیسے اپنے بیوی بچوں کا خرچ چلائے گا؟ کون مسجد کو آباد کرے گا؟ چھوٹی لائن کی مسجد ہے، امام صاحب کی تنخواہ 1000 روپیہ ہے، کب سے؟ 30 سال سے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مجھ سے مساجد کے امام آ کر کے روتے ہیں، اپنے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے واسطے نام نہ بتائیے گا، نہیں مسجد والے نکال دیں گے۔ اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ تو میرے پاس 10 لوگوں کے نام ابھی آپ کے جونپور کے ہیں۔ کیا مسلمانوں یہی حال تم نے بنا رکھا ہے؟ کیا تم اپنے امام کے لیے 100 روپیہ مہینے میں نہیں دے سکتے ہو؟ 100 روپیہ نہیں دے سکتے ہو اپنی مسجد کے امام کے لیے؟ تمہاری ذمہ داری ہے مسجد کو قائم کرنا۔ جس علاقے کے اندر مسجد نہ ہو، اس علاقے کے لوگوں پر مسجد بنانا فرض ہے، یہ فرض ہے اس علاقے کے لوگوں پر۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کرتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ مسجد بناتے ہیں۔ مسجد قائم ہے الحمدللہ، وہاں کے امام کی تنخواہ بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر تم امام کو دو گے، اللہ تمہارے مال کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ کیا ہوتا ہے 100 روپیہ مہینے کا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن کا اگر آپ جوڑیں کتنا روپیہ پڑتا ہے؟ اپنے بچوں کا آپ 20 30 روپیہ 50 روپیہ کھانے کے لیے آپ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس کی ذمہ داری ہر شخص لے، اور جو ذمہ داری قبول کرنا چاہے وہ مسجد کے ذمہ داران سے مل کر کے اپنا نام ذمہ داری کے ساتھ لکھوا لیں۔ متولی صاحب نے بتایا مجھے، لوگ کہتے تو ہیں کہ اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ مہینے کی 3000 4000 سیلری بھی امام کو دینے کے لیے نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے مسلمان، جس مسجد کے اندر الحمدللہ 100 150 لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کو 3000 سیلری نہیں مل پا رہی ہے صحیح سے۔ افسوس کی بات ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کیا حیثیت ہے 3000 4000 کی؟ ایک بندہ کھڑا ہو جائے 10,000 دے سکتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ نہیں کہتا 10,000 دو، 100 روپیہ تو دے سکتے ہو۔ اپنی ذمہ داری پر ادا کرو، جیسے اپنے گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے مسجد کو آباد کرنا، اور اس کے امام کی اور اس کے اخراجات کی ذمہ داری بھی آپ حضرات کی ہے۔ اس لیے ان مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو مٹانے کی جو سازشیں چل رہی ہیں، مسلمانوں آج اس بات کا عہد لو انشاءاللہ کہ ہم اگر دین کی بات آئے گی، اگر دین کے مٹانے کی بات آئے گی، اپنی جان دے کر کے انشاءاللہ اپنا دین بچائیں گے، اپنے دین کو ہم قربان نہیں کریں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔